السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، یونیورسٹی انتظامیہ کے تحت جو جمعوں کی فہرست شائع کی گئی تھی، آج کے جمعے کا عنوان ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اس عنوان کا معنی و مفہوم کے یہ عربی الفاظ ہیں، قرآن کی اصطلاح ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے، طبیب بڑا ماہر ہے، وہ تھارولی چیک اپ کرتا ہے، ہر حوالے سے آپ کے معائنہ کرتا ہے، پھر ایک علاج تجویز کرتا ہے، غذا اور پرہیز۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ صحت چاہتے ہیں، شادمانی چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، کاروبار حیات میں مسرت چاہتے ہیں، تو یہ غذا ہے اور یہ پرہیز ہے۔ غذا کو مسلسل استعمال کرنا ہوگا، زندگی میں کبھی ترک نہیں کرنا ہوگا، اور پرہیز سے ہمیشہ پرہیز کرنی ہوگی۔ آپ واپس آ کر اس غذا کو لیتے ہیں، پرہیز سے اجتناب کرتے ہیں۔ غذا کو معروف کہتے ہیں اور منکر کو پرہیز کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے انسانی معاشرے کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے کہ تمہاری تجارت ٹھیک ہو، زراعت ٹھیک ہو، صنعت ٹھیک ہو، ملازمت ٹھیک ہو، حکومت ٹھیک ہو، تمہارے جوان ٹھیک ہوں، بوڑھے ٹھیک ہوں، حقوق و فرائض کا ایک معتدل نظام ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، تناؤ نہ ہو، اس کے لیے خالق کائنات نے انسانوں کے لیے غذا اور پرہیز کا نسخہ تجویز کیا۔ غذا کو عربی میں معروف کہتے ہیں اور پرہیز کو عربی میں منکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف یعنی جب لوگ بد پرہیزی کرنے لگے، اللہ نے کہا قرآن سنو، موسیقی نہ سنو، موسیقی سے پرہیز کرو، قرآن کو غذا بناؤ۔ تجارت کرو، سود نہ کرو، سود پرہیز ہے، تجارت غذا ہے۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، نگاہیں جھکاؤ، آوارہ نہ کرو، حجاب میں رہو، بے پردہ نہ ہو، پانی پیو، شراب نہ پیو، سخی بنو، کنجوس نہ بنو، جو بنو کرو دیکھو، اس کو معروف کہتے ہیں۔ روح کی سلامتی کے لیے، جوانوں کی سلامتی کے لیے، زراعت، تجارت، صنعت کی سلامتی کے لیے، معاشرے کی سلامتی کے لیے جو چیزیں کرنے کا اللہ نے حکم دی اس کو معروف کہتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے اجتناب کہا کہ اس سے بچو، چاہے تمہیں جو قربانی دینی پڑے، جذبات کی قربانی، عزیز و اقارب کی قربانی، مفادات کی قربانی، رویوں کی قربانی، احساسات کی قربانی۔ کبھی کتنا ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک چیز چاہ رہا ہوتا ہے لیکن باپ جانتا ہے کہ اس کے لیے مضر ہے، تو کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، بال نوچتا ہے، باپ ماں سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن منکر نہیں دیتے۔ اس کی وینز میں نقصان ہوگا، اس کے گلے کو نقصان ہوگا، اس کے معدے کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے انسانی معاشرے کے لیے جو کام کرنے کو کہے اس کو معروف کہتے ہیں، اور جن کاموں سے پرہیز کرنے کا کہا اس کو منکر کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ چار لفظوں پر ایک اصطلاح ہے جو پورے اسلام کی جان ہے۔ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کام کو خود اللہ نے کیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ٹھپ ہو جائے تو ایک عالمگیر گمراہی پھیل جاتی ہے، جس طرح گھپ اندھیرے میں آنکھوں والوں کو نظر کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اہل علم، اہل تقوی، اہل ورع، اہل خبر، اہل نظر، ان کو بھی کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عالمگیر گمراہی پھیل جاتی ہے، بڑے بڑے دانا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بیکار کر بیٹھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا اگر امر بالمعروف چھوڑ دیا جائے۔ امر بالمعروف اتنا بڑا اہم کام ہے کہ اس کے ساتھ 6 بڑی نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کام کو اللہ نے کیا۔ جتنے آسمانی کتابیں ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 313 یا 314 کتابیں یا کتابچے اترے، بکس یا بکلیٹس، ہر کتاب دعوت پہ مبنی تھی۔ اللہ نے کہا یہ کرو، یہ نہ کرو۔ آسمانی لٹریچر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھرا ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا قل، یا ایھا الذین ہادوا قل، یا ایھا الکافرون۔
آگ دیکھیں آگے تو یا الناس کے بعد یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون واجتنبوا الطاغوت، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تفصیلی فہرست ہے قرآن مجید اور آسمانی کتابیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی، تو دعوت کے کام کا پائنیئر اور بانی خود اللہ کی ذات ہے۔ آسمانی کتابیں دعوت کا ایک حسین مجموعہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے جتنے برگزیدہ نبی اور رسول بھیجے، ان کے بھیجنے کا ہدف ایک ہی تھا، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں تھا کہ جا کے لوگوں کو دعوت دو۔ جس طرح طبیب کو کہتا ہے والد کو کہ اگر بچے کی صحت مقصود ہے تو یہ کاموں سے بچوں کو روکو اور یہ چیزیں بچوں کو کھلاؤ۔ جب معاشرہ بگڑ جاتا، رسوائی عام ہو جاتی، جہالت عالمگیر ہو جاتی، پریشانیاں بڑھنے لگتی، اللہ نبیوں کو بھیجتے اور کہتے جا کے ان کو یہ بتلاؤ کہ اللہ کے اوامر پہ چلو، جو غذا اللہ نے کہا اس پہ عمل کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے روکو۔ نبی کائنات میں کسی اور کام کے لیے نہیں آتے تھے، اونلی ون، صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا فریضہ ہی آتا ہے۔ ان ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، قوم عالمگیر گمراہی میں آ چکی تھی، پرہیز کو کھاتے تھے اور غذا کو چھوڑ دیتے تھے، زنا کرتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، خدا پرستی نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سچ نہیں بولتے تھے۔ جب قوم پرہیز کو غذا بنا گئی اور غذا سے پرہیز کرنے لگی تو ان کا روحانی معدہ تباہ ہو گیا، ان میں جھوٹ، ظلم، تکبر، آوارگی، عیاشی، فحاشی، عریانی، بے اعتنائی سب کچھ آ گئے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کا حل ایک ہی ہے کہ ان کو کہو آسمانی غذا کو غذا بناؤ، آسمانی پرہیز کو پرہیز کرو۔ جب ایسا نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ پھر نقصان یہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں 950 سال رہا، یہ قرآن ایک ورس ہے، 950 سال کہنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال نوح علیہ السلام قوم میں رہے۔ اور کیا کیا؟ تو آگے نوح علیہ السلام کی سورہ نوح میں کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے صبح سے شام تک ایک ہی کام کیا، نہ تجارت، نہ زراعت، نہ ملازمت، نہ صنعت، نہ حرفت، نہ تفریح، نہ کچھ نہیں کیا، ایک ہی کام کیا کہ ان کو کہا کہ اللہ کی غذا کو غذا سمجھو، اللہ کی پرہیز کو پرہیز سمجھو، یعنی امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن یا اللہ یہ تو الٹے ہو گئے، پرہیز پہ پکے ہو گئے اور غذا سے پرہیز کرنے لگے، یعنی پرہیز کو غذا بنا لیا اور غذا سے پرہیز کرنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی اولادیں بگڑ گئیں، تجارت بگڑ گئی، زراعت بگڑ گئی، سکون بگڑ گیا، صحت بگڑ گئی، قرار بگڑ گیا، محبت بگڑ گئی، آپس میں اعتماد بگڑ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور نوح علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ جب میں نے جا کے ان کو سمجھاتا ہوں تو آنکھوں پہ کپڑا لے لیتے ہیں اور کانوں میں انگلی دے، جالو اصابہم آذانہم واستغشوا ثیابہم، یعنی بچنے کے لیے آنکھوں پہ لیتے ہیں کپڑا۔ اب ایک آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کوئی نصیحت کی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ آنکھوں پہ کپڑا لے لیتے ہیں اور کانوں میں انگلی لیتے ہیں، بڑے سے بڑا خطیب بانج ہو جائے گا، گونگ ہو جائے گا اس کے بے اعتنائی کے رویے کو دیکھ کر۔ سب سے پہلا شخص ابن کثیر نے لکھا جو قوم نوح میں جاگتا تھا نوح علیہ السلام تھے، اور سب سے آخر پہ جا کے جو سوتے تھے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جتنے نبی ہیں، ہر نبی کی قرآن مجید نے کسی نبی کی نماز نہیں بتائی، کسی نبی کے روزے نہیں بتائے، کسی نبی کا حج نہیں بتایا، حالانکہ ہر نبی نے حج کیا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقات کیے، انفاق کیے، خیرات کیے، لیکن آپ حیران ہو گئے قرآن مجید میں بطور ڈسپلے ہر نبی کا ایک پہلو لگایا گیا، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ قوم کو سمجھاؤ، جاؤ باپ کو سمجھاؤ، جاؤ ماں کو سمجھاؤ، جاؤ نمرود کو سمجھاؤ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، قوم فرعون کو سمجھاؤ۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ قوم عاد کو سمجھاؤ۔ اب ہود علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اپنی زبور بھی پڑھ رہے ہیں، تورات بھی، لیکن قرآن مجید کسی چیز کا پرنٹ بقیہ نبیوں کا ہائی لائٹ نہیں کرتا، ایک ہی ڈسپلے ہے، اور وہ ڈسپلے ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو نبیوں کی باقی ساری زندگی اجلی، پاکیزہ، طیب طاہر تھی، لیکن ہم نے صرف ڈسپلے میں ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لگایا۔
پھر اپنے محبوب کی باری آئی تو کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ نے جتنے بھی اپنے محبوب کو القاب سے پکارا، آگے ساتھ کہا میرے محبوب اٹھیں اور امر بالمعروف کا کام کریں۔ جب بھی کسی علاقے میں گمراہی پھیلتی، جیسے کمرے میں آپ آتے ہیں اندھیرا ہے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام کیا کریں گے؟ آپ واش روم نہیں جائیں گے، باتھ روم نہیں جائیں گے، کچن نہیں جائیں گے، کمرے میں نہیں جائیں گے، ڈسٹنگ میں نہیں جائیں گے، الماری میں نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلا کام آپ لائٹ آن کریں گے۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے، پڑھنے کا ہے، کپڑے بدلنے کا ہے، سونے کا ہے، کھانے کا ہے، پہلا کام لائٹ آن۔ جب بھی قوم گمراہ ہوتی، پہلا کام نبی کے ذمہ تھا امر بالمعروف کرو۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب امر بالمعروف چھوٹ جاتا ہے تو گمراہی عالمگیر ہو جاتی ہے، فساد بحر و بر میں پھیل جاتا ہے، اچھے اچھوں کی دانش مات کھا جاتی ہے، تھنک ٹینک پریشان ہوتے ہیں اور ان کو اپنے مسائل کا حل کوئی نہیں ملتا۔ اپنے گلے میں اپنی ہی باہوں کو ڈالیے، جینے کا اب تو ایک یہی ڈھنگ رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 25 کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کے کیا گیا۔ سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کے، باقی 7 انبیاء اور ہیں، کل 25 انبیاء علیہ السلام کا نام لیا گیا، اور ہر نبی کے ساتھ اس نبی کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے محبوب کو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب جو آپ کی طرف آیا پہنچائیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے محبوب آپ تو ہیں دائی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، میرے محبوب یہ کریں یہ کریں، وہ ساری تفصیلات بتائیں۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، میرے محبوب ان کو سمجھائیں۔ تو امر بالمعروف اللہ کی سنت ہے، امر بالمعروف انبیاء کی سنت ہے، امر بالمعروف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قل ھذہ سبیلی، لوگ آپ سے تعارف کرتے ہیں نا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہ میں پروفیسر ہوں، آپ کیا کرتے ہیں میں تاجر ہوں، آپ کیا کرتے ہیں میں فوجی ہوں، آپ کیا کرتے ہیں میں پولیس مین ہوں، آپ کیا کرتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں۔ میرے محبوب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ سب سے مصروف ترین اور مثبت ترین زندگی گزارنے کا اسوہ تو آمنہ کے لال سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کرتے ہیں۔ آدمی زندگی کے ماہ و سال میں کوئی کام جم کے کرتا ہے جو اس کا تعارف بن جاتا ہے۔ یہ پروفیسر ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، جاگتا نہیں ہے، خوشی غمی نہیں کرتا، دیکھ بھال نہیں کرتا، بچوں کے پیدا نہیں، سارے کام، لیکن اس کا ٹائٹل اور زندگی کا غالب حصہ پروفیسری میں گزرتا ہے۔ میرے محبوب سارے کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ کی شناخت کیا ہے، آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا فرض منصبی کیا ہے، تو آپ کہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا کام تو امر بالمعروف ہے، باقی سارے کام ضمنی ہیں، ذیلی ہیں، پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کی سنت مستقل ہے امر بالمعروف۔ پہلی صدی کو جو گولڈن ایج کہا گیا، خیر القرون کرنی، اس کا سبب یہ تھا کہ جہاں کسی میں نیکی کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اس کو حکم دو، نہیں تو تلقین کرو، نہیں تو نصیحت کرو، نہیں تو منت کرو، کسی نہ کسی طرح سے اس شخص کو آسمانی غذا پہ لے آؤ۔ یہ پہلی صدی کا وظیفہ حیات تھا۔ اور اگر یہ برائی میں مصروف ہے اور کسی کو برائی میں مصروف دیکھ کر آدمی خاموش ہو جائے تو برائی پھر متعدی مرض ہے، برائی واحد نہیں رہتی، برائی بچے جنم دیتی ہے۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ 2 منزلہ بحری جہاز ہے، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں، کچھ اوپر کی منزل میں۔ نیچے والی منزل والوں کے پاس پانی کا سٹاک نہیں ہے، پانی کا سٹاک مینوفیکچرنگ وائز اوپر والی منزل پہ ہے، وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے کہتے ہیں بار بار آپ دستک دیتے ہو، دروازہ کھولتے، ہماری پرائیویسی متاثر ہوتی ہے۔ ان کے جی میں ہے کہ وہ بار بار ناکوں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تلخ بیہیو دیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ نیچے کو انتظام کریں، چونکہ پانی تو ہمارے تہہ کے ساتھ چل رہا ہے، تو وہ نیچے سوراخ کرتے ہیں تاکہ ہم ڈائریکٹ سمندر سے پانی لے لیں۔ ان کے ٹھک ٹھک کی آواز اوپر آتی ہے، اوپر والے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ نیچے والے حصے کے پیندے میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ یہ کہیں کہ وہ جانے ان کا کام جانے ہمیں سے کیا، تو وہ تنہا وہ نہیں مریں گے، دونوں گھر مریں گے۔ مثال دے کے فرمایا کہ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو، یعنی اسلام کی کشتی میں شگاف کر رہا ہے برا کام کر کے، اور دوسرا آدمی خاموش ہو کے چلا جاتا ہے، شیطان عہد نبوت میں مایوس ہو گیا۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص مسجد سے باہر نکلا، ایک فقیر مانگ رہا تھا، اس نے اس کو خیرات دی، نماز کا نہ کہا،
تو شیطان نے کہا آج کے بعد میرے کام کے عروج کا وقت شروع ہو گیا، یعنی ایک نیک نے نیکی کی اور نیکی کا کہا نہیں۔ کفر پہ عابد بوجھ نہیں ہے، دائی بوجھ ہے۔ عابد کون ہے؟ میری ذات سے اوامر پورے ہوں، میں نواہی سے بچوں، میں پرہیز کروں، میں غذا کھاؤں، اس ذوق کے حامل شخص کو عابد کہتے ہیں۔ میں اللہ کا حکم مانوں گا جو میرے متعلق ہوا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا جو میرے متعلق ہے، اس ذوق کے حامل افراد اور اس طرح ماہ و سال گزارنے والے کو عابد کہتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ میں خود بھی غذا پہ کھاؤں گا، دوسروں کو بھی غذا پہ آمادہ کروں گا، اور خود بھی پرہیز کروں گا، دوسروں کو پرہیز کا کہوں گا، اس شخص کو دائی مزاج کہتے ہیں۔ کفر پہ بوجھ عابد نہیں ہوتا، کفر پہ بوجھ دائی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، میں صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق۔ عابد اور دائی آپس میں تقابل کر رہے ہیں۔ دائی کہہ رہے عابد کو میں صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، میرا غم زمانہ تیرا غم، میں صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، تیرا درد تنہا میرا غم زمانہ۔ تجھے یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں غذا کھاؤں، میں اپنی ذات میں پرہیز سے بچوں، تیرا درد تنہا میرا غم زمانہ۔ حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام میں کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اقبال کہتا ہے دیندار دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اپنی ذات میں غذا کھاتے ہیں، پرہیز سے بچتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو دوسروں کو بھی غذا پہ لاتے ہیں، دوسروں کو بھی پرہیز پہ لاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ دو قسم کے عابد ہیں۔ تو اسلام کے اندر عابد شیطان پہ بوجھ نہیں ہے، دائی شیطان پہ بوجھ ہے۔ عابد کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے اس کے پاس 20 راستے ہیں۔ حرام کھلا دے عابد کی عبادت برباد، ریاکاری کر دے عابد کی عبادت برباد، خلاف سنت کروا دے عابد کی عبادت برباد، تکبر کروا دے عابد کی عبادت برباد۔ عابد کی عبادت میں نقب لگانے کے لیے شیطان کے پاس سینکڑوں راستے ہیں۔ وہ کہتا ہے کر بھی لے گا تو میں جگہ جگہ پہ چھید کروں گا، بیریئر لگاؤں گا، سپیڈ بریکر لگاؤں گا، اور اس کی عبادت کو آسمان پہ جانے سے روکوں گا۔ لیکن دائی شیطان کے ووٹ توڑتا ہے۔ اور فیام میں دیکھ لیں کہ الیکشن کے دنوں میں کسی بھی جماعت کے امیدوار کو دوسری جماعت کا ووٹر اتنا خطرناک نہیں لگتا جتنا سپورٹر خطرناک لگتا ہے۔ سپورٹر کا ووٹ بھی ایک ہوتا ہے، ووٹر کا ووٹ بھی ایک ہوتا ہے، گنتی کے اعتبار سے اس کا ٹھپا بھی ایک کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کا ٹھپا بھی ایک کاؤنٹ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سپورٹر دوسرے کینڈیڈیٹ کے ووٹر توڑ کر دوسرے سپورٹر کو امیدوار کو دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے مزاج میں بھی دعوت ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ صحابہ کا مستقل معمول تھا دعوت کا حلقہ لگانا۔ بہقی کی روایت ہے جب دو صحابی چلتے اور کہیں سے ان کے راہیں جدا ہونے لگتی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، تو جدا ہونے سے پہلے ان کا مستقل عمل تھا سورہ عصر سنانا۔ عصر عربی میں تازہ پھلوں کے نچوڑ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اگر صورتوں کو پھل کہا جائے تو 113 صورتوں کے پھلوں کو نچوڑا جائے تو سورۃ العصر بنتی ہے۔ جیسے آپ 10 جوس مالٹے نچوڑیں تو ایک گلاس بنتا ہے، جوس کم ہوتا ہے، مالٹے زیادہ ہوتے ہیں، تو 113 صورتوں کو اگر نچوڑا جائے تو اس کا مفہوم، اس کا رس، اس کا ست، اس کا جسٹ وہ جا کے سورۃ العصر بنتا ہے۔ اس لیے امام شافعی کا قول ہے اگر پورا قرآن نہ اترتا، سورہ عصر اترتی تو بھی کامیابی کے ایک جامع معنی دستور مل چکا تھا۔ اس لیے صحابہ جب بھی جدا ہوتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ عصر ضرور، ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں رہا، بلکہ شاید ہم میں سے بہت لوگوں کو پہلی دفعہ یہ پتہ چل رہا ہو کہ صحابہ کا مستقل عمل تھا جدائی سے قبل سورۃ العصر سنانا۔ وجہ سورہ عصر میں کہا گیا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے ایمان اور اعمال صالح کافی نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ 3rd آیت مکمل نہیں ہوتی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت عمر نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا معاذ مجھے امر بالمعروف کرو، نیکی کی بات کرو، اچھائی کی بات کرو۔ صدیق اکبر مسلمان ہوئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو جس کام کے ذریعے تو روبہ اسلام ہوا ہے وہی کام تو کر تاکہ دوسرے روبہ اسلام ہو۔ تو فوراً چلے اور ایک دن 4، دوسرے دن 5، 9 آدمیوں کو دعوت کے زور پر اسلام کے حلقہ میں لے کے آگے۔ صحابہ کا مستقل عمل تھا، صحابہ خاموش نہیں رہتے تھے۔
اس دور کے اسلام کے سکڑنے کی بڑی وجہ عابد مزاج لوگوں کا عام ہو جانا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ مذہب وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اقبال کہتے ہیں عابد مزاج کیا ہوتے ہیں اور دائی کیا ہوتے ہیں؟ دائی کہتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ کے اوامر اور نواہی کی گونج آسمانوں تک جائے، اور عابد یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، گھر کا کمرہ، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، حجرہ، اس میں بیٹھ کر اللہ ہو کی ضربیں لگانا۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات۔ اس دور کے برائی کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ مسلمانوں کا عابد مزاج ہو کے چلنا، دائی مزاج ہو کے نہ چلنا۔ عبادت ذات کی حفاظت نہیں کرتی، دوسروں کو اسلام میں کیا لائے گی؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بھرپور عبادت کی، دعوت کا ہتھیار نہیں اٹھایا، خدیجہ مسلمان نہیں ہوئی، یعنی 40 سال اجری ہوئی عبادت۔ آپ کا دیکھنا عبادت، بولنا عبادت، سننا عبادت، سوچنا عبادت، اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، جاگنا عبادت، سونا عبادت، انگ انگ عبادت۔ بلکہ عبادت کے جتنے رنگ و روپ ٹکسالی سکے ہیں آمنہ کے لال کی ذات سے ملتے ہیں۔ 40 سال کی پاکیزہ مقبول ترین عبادت، لیکن گھر کی خدیجہ مسلمان نہیں، چونکہ عبادت دوسروں کا کفر نہیں توڑتی، ذات کی حفاظت کرتی ہے۔ 40 سال کے بعد جب حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو دعوت دی، تو دعوت میں ابو بکر آ گئے، خدیجہ آ گئے، بلال آ گئے، علی آ گئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 40 سال کی بھرپور اجلی عبادت گھر کی خدیجہ کو روبہ اسلام نہیں لا سکی، اور ایک دن کی دعوت 4 آدمیوں کے مسلمان ہونے کا سبب بن گئی۔ دعوت کی طاقت ہے، دعوت 2 دھاری کام کرتی ہے، اپنا دفاع کرتی ہے، ڈھال اپنے لیے ہوتی ہے، دوسرے کے لیے تلوار ہوتی ہے۔ جس طرح عرب جنگ لڑنے کے لیے ڈھال پہن کے تلوار پکڑتے تھے، جب دوسرا تلوار مارتا تو ڈھال روک دیتی ہے، اپنی تلوار مارتا دوسرے کی گردن کٹ جاتی۔ دعوت ڈھال بھی ہے، دعوت تلوار بھی ہے، دعوت ذات کا دفاع بھی ہے، دعوت کائنات میں ابلاغ کا کام بھی ہے۔ اس دور میں خاموش مسلمان زیادہ ہو گئے، تجھ کو برائی کیا اپنی نبیڑ تو میں صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ صالحین کی عمر بھر کا شیوا رہا دعوت دعوت دعوت۔ وہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا مچھلیاں پکڑنے والے، بحیرہ کلزم کے کنارے پہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں 3 گروہ بنے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے، مچھلیاں نہ پکڑنے والے، اور پکڑنے والوں کو منع کرنے والے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پہ آتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان کو جو امر بالمعروف کرتے تھے۔ 100 نمبر اگر پیپر تقسیم کیا جائے تو 25 نمبر ہیں ایمان کے، 25 نمبر ہیں اعمال صالح کے، 25 نمبر ہیں امر بالمعروف کے، اور 25 نمبر ہیں ایمان، اعمال صالح، امر بالمعروف پہ آنے والی پریشانیوں پہ صبر کرنے کے۔ تب جا کے آدمی پاسنگ مارک میں آتا ہے۔ ایمان لاتا ہے 25 نمبر ہو گئے، اعمال صالح کرتا ہے 50 نمبر ہو گئے، ان کی دعوت دیتا ہے ایمان اور اعمال صالح کے 75 نمبر ہو گئے، اور ان تینوں کاموں پہ چلتے ہوئے آنے والے شدائد، مصائب، تکالیف کو خندہ پیشانی سے جھیلتا ہے، آوازاری نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، بڑے بلند و کاموں سے کھڑا رہتا ہے، اس کے 100 نمبر ہو گئے۔ قرآن مجید آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں انسان کے لیے 4 کام ہیں، یعنی ذات کی بقا امر بالمعروف کے ساتھ ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا۔ ہر والدین کے فرائض منصبی میں جو چیزیں شامل ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان کے روپ میں، ہر باپ اپنی اولاد کو جو چیزیں سکھائے قرآن سلیبس، اس میں ایک یہ ہے یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے بیٹا نماز پڑھا کر اور برائی سے روکا کر اور اچھائی کی تلقین کیا کر۔ یہ ایک آئیڈیل، مثالی، کامیاب، عمدہ اور قرآنی باپ کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اگر باپ یہ نہیں کرتا تو کامیاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں کو بچاؤ آگ سے۔ تو کیسے بچائیں؟ برائی زور سے، زر سے، زاری سے نہیں بچتی، برائی بچتی ہے امر بالمعروف سے۔ عالمگیر طوفان کے آگے جو بند باندھا جاتا ہے اس بند کا نام امر بالمعروف ہے۔ امام صاحب نے لکھا ہے اگر اسلام جسم ہے تو روح کا نام امر بالمعروف ہے، اگر اسلام درخت ہے تو میٹھے پانی کا نام امر بالمعروف ہے،
امر بالمعروف کفر پہ سب سے زیادہ گراں گزرتا ہے۔ مسلمان کی جو چیز کفر پہ گراں گزرتی ہے سب سے زیادہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس کی بڑی دلیل جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کا وقت ہے تو قریش کے بڑے بڑے سردار پنچایت بنا کر ابو طالب کے پاس گئے کہ اپنے بھتیجے سے کہو ایک کام کر لے، ہم اس کو 3 کام دینے کو تیار ہیں۔ جس لڑکی سے شادی کرنی چاہے، جتنا مال لینا چاہے، جیسی سرداری لینی چاہے، ہم اپنے جھنڈے اتار کر تیرے بھتیجے کے جھنڈے اور مکان پہ لگاتے ہیں، ایک کی بجائے 10 بچیاں تیرے بھتیجے کے بستر پہ لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، اور تیرے بھتیجے کو ہم اتنا مالدار بناتے ہیں کہ ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ کام اس تمام عرب 3 چیزوں کے شوقین تھے۔ عرب جمال، کمال، مال، ان 3 چیزوں کے عربوں کی کمزوری تھی۔ عرب وہ اسی بنیاد پہ کہ مال چاہیں گے، شباب چاہیں گے، شراب چاہیں گے، انہوں نے کہا تمہیں مال چاہیے، سرداری چاہیے اور جمال چاہیے، ہم سب کو دیتے ہیں، اس کے عوض امر بالمعروف چھوڑ دو۔ ابو طالب سے ایک ہی آفر مانگی، عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، غار حرا میں جائیں، طواف کریں، جو کریں، لیکن امر بالمعروف چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں ایک جملہ جو آپ نے بارہا سنا وہ کیا تھا؟ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر، اگر میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو دائیں ہاتھ پہ اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور مطالبہ یہ کرو کہ امر بالمعروف چھوڑ دوں، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یا تو دین غالب ہوگا یا میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ یعنی بتایا یہ کہ مسلمان کسی لالچ پہ بھی امر بالمعروف نہ چھوڑے ورنہ اندھیرا ہو جائے گا، عالمگیر گمراہی پھیلے گی، عقائد برباد، عبادات برباد، معاملات برباد، اخلاقیات برباد، حلت و حرمت برباد، بنیادی چیزیں برباد، معاملات برباد، تمام دھما چوکڑی مچ جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جس طرح گھوپ اندھیری رات میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو کفر کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ کس طرح مسلمان عبادت کرے، دعوت نہ دے، کیونکہ دعوت کے 2 کام، سب سے بڑا دعوت کا فائدہ کیا ہے؟ سکڑا ہوا اسلام پھیلتا ہے اور پھیلتا ہوا اسلام سکڑتا ہے۔ سب سے بڑی تاثیر یہ ہے، جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ گولی لے لو، اس ڈاکٹر سے اس گولی کا فائدہ کیا؟ جو بھوک نہیں لگتی بھوک لگے گی، جو سر چکراتا ہے سر نہیں چکرائے گا۔ اسلام کے تمام تر کیپسول میں یہ تاثیر صرف دعوت کا خاص ہے۔ اگر اسلام کے میڈیکل سٹور پر پڑی چیزوں کو دیکھا جائے، یہ نماز ہے، یہ روز ہے، جس طرح آپ جاتے ہیں میڈیکل سٹور پہ، یہ چیز دوائی، یہ دوائی، یہ دوائی، یہ سیرپ، یہ انجیکشن، یہ ٹیبلٹ، اسلام کے روحانی میڈیکل سٹور پہ دیکھا جائے تو یہ خاصہ صرف امر بالمعروف کا ہے کہ اس سے پھیلا ہوا کفر سکڑتا ہے اور سکڑا ہوا اسلام پھیلتا ہے۔ 2 دھاری تلوار ہے، کفر شلنگ ہوتا ہے اور اسلام پھیلتا ہے۔ کافر جتنا امر بالمعروف کی طاقت کو جانتا ہے، اس دور کا مسلمان امر بالمعروف کی طاقت کو اتنا نہیں جانتا۔ اسلام کے پھیلنے کا اور دلوں میں اترنے کا اور تسخیر قلوب و اذہان کا وہ سبب تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، تفنگ نہیں ہے، توپ نہیں ہے، تابڑ توڑ حملے نہیں ہے، مناظر نہیں ہے، دعوت اللہ ہے۔ امر بالمعروف کی دعوت دو، اور دعوت میں کیا کہ معروف کی دعوت دو، مسلک کی دعوت نہ دو، یعنی موٹی موٹی باتوں کی دعوت دو۔ نماز پڑھا کرو، کیسے ہاتھ یہاں باندھو، یہاں باندھو، یہاں باندھو، یہاں باندھو، یہاں باندھو، یہاں باندھو، ان چیزوں کی دعوت نہ دو۔ جب معروف کی بجائے مسلک کی دعوت شروع ہوتی ہے تو دعوت کی جان نکل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کم نصیبی سے خطبہ نے معروفات کی بجائے مسالک کی دعوت شروع کر دی، اور مسلک ہر ایک کا یکساں نہیں ہوتا، دین ہر ایک کا یکساں ہوتا ہے۔ اسلام کے اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ، سکڑا ہوا اسلام پھیلتا ہے، پھیلتا ہوا کفر سکڑتا ہے۔ آپ تشریف لائے تو بھری کائنات میں ایک مسلمان نہیں تھا۔ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی یا 40 سال آپ نے حیات طیبہ گزاری مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے، تو پھر پوری روئے زمین پہ ایک بھی کلمہ گو نہیں تھا، ایون سنگل پرسن، کہ جس پہ انگلی رکھی جا سکے کہ آپ کی آمد کے وقت یہ شخص تو تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ بہت کم عرصے میں 23 سال کے عرصے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عرفات میں جا رہا تھا، مینا میں جا رہا تھا، مزدلفہ میں جا رہا تھا، مکہ میں جا رہا تھا، مدینہ میں جا رہا تھا، مسجدیں آباد ہو رہی تھی، چھلک چکی تھی۔ یہ سارے لوگ اسلام کے دائرے میں کیسے آئے؟
تو اب 1000 اینک لے کے بیٹھیں، تحقیق کے گھوڑے دوڑائیں، ریسرچ پیپر شائع کریں، جواب ایک ہی ملے گا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا، نتیجہ یہ تھا کہ گردنیں ٹوٹتی گئیں، عقائد بدلتے گئے، لوگ نکھرتے گئے اور دل و دماغ کے اوپر اسلام کا پھریرا آ گیا۔ صدیق اکبر نے آپ کو ملے آ کر، صدیق اکبر بائی برتھ مسلمان تو نہیں تھے، آ کے آپ کو ملے، انی فقدت من مجالس قومک، کچھ دن ہوا جب آپ غار حرا میں چلے گئے، اور صدیق اکبر نے آ کے کہا کچھ دن سے آپ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ اور لوگ آپ کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کوئی بات نہیں، یا ابا بکر انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ، ابو بکر میں اللہ کو رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ فاسلم ابی بکر، اس سوال کے بعد ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی قحافہ باپ سے پوچھ لوں، ام رومان بیوی سے پوچھ لوں، بیٹی عائشہ سے پوچھ لوں، بیٹی اسما سے پوچھ لوں، بیٹے عبد الرحمن سے پوچھ لوں، چپکے سے کہا فاسلم ابی بکر، دعوت سنتے ہی ابو بکر کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئے۔ لکھ کر واقعہ سیرت نگار نے یہ لکھا کہ ابو بکر کے اسلام میں لانے کا داخلہ ماسوہ امر بالمعروف کے اور کیا تھا؟ آپ اپنی پھپھو عروہ بنت عبد المطلب کو ملنے کے لیے گئے، یہ خالہ تھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عثمان وہاں بیٹھے تھے، پہلے بیٹھے تھے، آپ بعد میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ عثمان وہاں بیٹھے ہیں، اور حضرت عثمان نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، ٹک ٹک لگا کر۔ آپ نے کہا مالک یا عثمان، تمہیں عثمان کیا ہوا، غور سے دیکھ رہے ہو؟ کہنے کہ آج اب من کا ومن مکان کا فینا وما یقال علیک، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے کی تجلیات کو دیکھتا ہوں، اور مکہ کی گلیوں میں جو آپ کے متعلق ریومرز اور افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کو دیکھتا ہوں، تو آپ کی ذات کے ساتھ وہ افواہیں میچ نہیں کرتی۔ آپ نے کوئی بات نہیں کی کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، افواہیں یہ، آپ نے ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے کہ ادعوک الی اللہ، تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے تھوڑا سا گھبرایا، تو آپ نے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، گھبرا مت، اسلام لانے سے تیرا گمان یہ ہو جائے گا کہ رزق کم ہو جائے گا، رزق آسمانوں میں ہے اور رزق اللہ تمہیں دیکھ رہے گا۔ فاسلم عثمان، حضرت عثمان مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر قابو نہیں آ رہے تھے، آپ نے دعا کے ذریعے حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو امر بالمعروف کیا، یعنی دعا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، زبانی گفتگو کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کو دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی طرف بلا دے۔ سیدنا علی نے دیکھا خدیجہ اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ تو آپ نے کہا یہ دین کا طریقہ ہے جو میں اور خدیجہ کر رہے ہیں، ادعوک الی اللہ، تمہیں بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات میں نے کبھی پہلے دیکھی نہیں، میں باپ ابو طالب سے پوچھ لوں؟ سیدنا علی نے فرمایا بچے تھے، آپ فرمائے اذا لم تسلم فاکتم بھی، اگر تم قبول نہیں کرتے تو کچھ دن چھپا کے رکھو۔ کچھ دن کے بعد سیدنا علی بھی رضی اللہ عنہ ہو گئے، سیدنا بلال، یعنی یوں پھیلتا گیا۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ ایک صحابی تھے، وہ کہا کرتے تھے حلف تو اکثر من عدد الانامل، ہم نے بیت اللہ پہ انگلیوں کی پوروں سے زیادہ قسمیں اٹھائی تھی، مر جائیں گے کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ حلف تو اکثر من عدد الانامل، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ صحابی ہیں کہ ہم نے انگلیوں کے پوروں سے زیادہ قسمیں اٹھائی تھی کہ مسلمان نہیں ہوگی، دعوت چلی تو ٹھہر نہ سکے۔ زماد ایک طبیب تھا، معالج تھا، سردار تھا، شاعر تھا، خطیب تھا، نثر نگار تھا، محقق تھا، مالدار تھا، مکہ میں آیا اپنے علاقے سے۔ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، اس نے یہ کیا کہ اس کی بات نہ سننا۔ آپ علیہ السلام مسجد نبی میں مسجد بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کہنے لگے میں نے کانوں میں روئی ڈال لی، میں جا کے پیچھے کھڑا ہوا تو آپ کچھ نماز میں پڑھ رہے تھے، میں نے کہا میں آخر شاعر ہوں، ادیب ہوں، خطیب ہوں، سردار ہوں، قبیلے کا مالدار ترین آدمی ہوں، میں بچہ تو نہیں ہوں، بات تو سن لوں۔ روئی اتاری تو پھر آپ سے میں نے بات کی کہ لوگ مکہ کے آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو جنون ہو گیا، آپ پہ جن ہو گئے، آپ پہ جادو ہو گیا، آپ مسحور ہو گئے، مجبور ہو گئے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں دوا کروں؟ اور پھر فکرہ یہ کہ اللہ یشفی ولا یدی، ممکن ہے اللہ میری وجہ سے آپ کو شفا دے۔ آپ نے فرمایا پہلے میں تمہیں کچھ باتیں سناؤں؟ انہوں نے کہا سنیں، تو پھر آپ نے اس کو دعوت دی۔ دعوت سنی تو میں نے کہا دعوت کا دو اثر ہوتا ہے، ذات کی حفاظت اور فریق مخالف کو کرچی کر دی، تو اس کے نظریات کو، اذہان کو، سوچوں کو، خیالات کو، اعتقادات کو، مفروضہ باتوں کو۔ دعوت کے علاوہ تیر تلوار کے زور پہ نظریات نہیں بدلتے، اس لیے اسلام فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین جبر سے نہیں ہے، دعوت سے ہے۔ ثمامہ بن اسال قیدی تھے، سردار تھے، صحابی کو قتل کیا تھا، گرفتار ہو گیا۔ گرفتار کرنے والے کو پتہ نہیں تھا کہ ثمامہ رضی اللہ عنہ یہ وہی ہیں جو مطلوب تھے۔ لا کے مسجد نبی نے کہا کہ نبی ایک بندہ گرفتار کر کے لائیں، کون یہ؟
آپ فرمایا یہ تو اس سمامہ ہے، سردار تھا۔ آپ نے کہا مسجد نبی کے پلر سے باندھ دو، پلر سے باندھ صحابہ کو کہا نماز پڑھو۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کے معنی آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ اب صحابہ نفل پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، بھٹی دہکا رہے ہیں تاکہ اس کا کفر سیدھا ہو جائے، جس طرح لوہار بھٹی دہکاتا ہے تاکہ لوہا سیدھا ہو جائے، بھٹی دہکائی جا رہی ہے۔ آپ نماز پہ آتے کہ سمامہ کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے قتل کیا ہے آپ کے صحابی کو، خون بہا لے لو مہربانی، دیت لے لو مہربانی، چھوڑ دو احسان کرو گے، نہیں تو میں اپنا نظریہ بدلنے سے رہا۔ آپ نے صحابہ کو کہا نماز پڑھتے رہو، حسن اخلاق سے پیش ہو، اور دعوت میں دوں گا۔ اب عبادات نرم کر رہی ہیں، حسن اخلاق اندر سے شگاف کر رہا ہے، اور نبی رحمت دعوت دے رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد سمامہ کہنے لگا چھوڑ دو تو مہربانی، خون بہا لے لو تو مہربانی، ورنہ میں قبول نہیں کروں۔ اور پھر میں سمامہ کو چھوڑ دوں۔ چھوڑا، قریب نخلستان میں گیا، جا کے مسجد مدینہ کی بات ہے، وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا، غسل کے واپس آیا کہ اللہ کے محبوب مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ فرمایا مجھے یقین تھا دعوت تیرے کفر کے بڑے بڑے گلیشیئرز کو چھید کے رکھ دے گی، جس طرح سورج کی کرنیں گلیشیئر کو پگھلا دیتی ہیں، دعوت کی کرنیں دلوں کے گلیشیئر کو پگھلا دیتی ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کا بیٹا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ بھاگ گیا۔ 2 ہجری میں اس کا باپ قتل ہو، پہلے دشمن تھا، پھر شدید دشمن ہو گیا باپ کے قتل کے بعد 2 ہجری میں۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتا، فرمایا کہ اکرمہ جہاں ملے قتل کر دینا۔ 5-6 لوگوں کا نام لے کے آپ نے کہا تھا ان کو فیور کسی روپ میں نہیں دی جائے گی، چاہے بیت اللہ کے غلاف کے اندر ہو۔ ون آف دیم اکرمہ تھا۔ اکرمہ کو کہا جہاں ملے، بیت اللہ کے غلاف کے چپکا ہوا ملے، بیت اللہ کے ساتھ چسپاں ملے، پھر بھی قتل کر دینا۔ کھلم کھلا آرڈر کر دیا، یہ بھاگ گیا۔ وہاں جا کے کشتی پہ بیٹھنے لگا، یمن کی کشتی پہ، تو ملا نے کہا اخلص، پہلے خالص ہو کے شرک سے پاک کر کے پھر کشتی میں بیٹھو۔ انہوں نے کہا اخلص کیا ہوتا ہے؟ کہنے کہ یہ کہو کہ لات منات ود سوا یغوث یعوق نصر نیلا وصاف سے نہیں ہوتا، اکیلے سے اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ کہنے کہ یہی تو محمد کہتا تھا۔ اگر یہ بات میں نے کشتی میں کہنی ہے تو مکہ کے وادیوں میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اتنے میں اس کی بیوی ام حکیم آ گئی۔ ابھی کشتی پہ بات چل رہی تو اس نے اپنا دوپٹہ ہلا کے اس کو کیا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہ دوپٹہ، یہ آنچل، یہ ہلانے کا انداز ام حکیم کا، وہ قریب آ گئی۔ کہنے کہ یہ اللہ کے محبوب کا میں امامہ لے کے ہوں، کالی کملی۔ اور انہوں نے جو کہا تھا کہ اکرمہ بیت اللہ کے دیواروں سے ملے تو بھی قتل کر دینا، عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھ لو دھوکہ، کہنے کہ وہ نبی دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ واپس چل پڑا تو آپ نے صحابہ کو ایک جملہ فرمایا، ایک مہاجر ایک مومن آ رہا ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ فرمایا ایک مہاجر ایک مومن آ رہا ہے۔ اس کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا، برا بھلا کہنے سے ابو جہل کو تکلیف نہیں ہوگی، اکرمہ کو ضرور پریشانی ہوگی۔ یعنی حسن اخلاق کا یہ درس دیا کہ ایک مومن ایک مہاجر آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا۔ حالانکہ ابو جہل، آپ فرمایا تھا میرا فرعون ابو جہل بھائی موسیٰ کے فرعون سے بھی سخت ہے، وہ مرتے مرتے کہہ گیا ایمان لائے موسیٰ ہارون پر، اور میرا فرعون مرتے مرتے کہہ گیا گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سروں کا جلوس نکلے تو سب سے اونچا سر میرا۔ پھر اکرمہ آیا، اس نے آگے کہا اللہ کے نبی مجھے ام حکیم یہ کہہ کھلائی ہے، اور ساتھ اس نے آپ کی کالی کملی دکھلائی۔ کہا ہر وہ خدا دھوکے کا نام تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا میں محمد دھوکہ نہیں دیتا۔ پھر آپ نے دعوت دی، تو وہ اکرمہ جو ولادت سے لے کر 8 ہجری تک مقابلہ کرتا رہا، دعوت کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا۔ زماد نے کلمہ پڑھ لیا اور واپس چلا گیا قوم کے پاس۔ کچھ ایسے مریضوں کو بھی دیکھا ہے نظر نے، کر دیتے ہیں زخمی جو طبیبوں کے جگر بھی۔ اب یہ طبیب آیا تھا زماد، اور کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مرض ہے، کوئی کہانت ہے، کوئی جادو ہے، میں علاج کرتا ہوں، لعل اللہ یشفی ولا یدی، اللہ میرے وجہ سے آپ کو شفا دے گا۔ اس کے نزدیک شور تھا کہ یہ مریض ہیں، میں طبیب ہوں۔ اور جب آپ نے علاج کیا تو اس نے سمجھ لیا کہ مریض میں ہوں، طبیب یہ ہیں۔ کچھ ایسے مریضوں کو بھی دیکھا ہے نظر نے، کر دیتے ہیں زخمی جو طبیبوں کے جگر بھی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کوئی کافر نہیں جو ٹھہر سکا ہو دعوت کی تلوار کے مقابلے میں، اس لیے ہمیں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا کام ہے دعوت دینا۔ کہ یا رسول اللہ صرف آپ کا کام ہے کہ نہیں، انا ومن اتبعنی، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو دعوت کی تلوار گھر میں رکھ کے کارگاہ حیات میں مت چلے، ورنہ شیطان بھی اچک لے گا اور شیطانی ایجنٹ بھی اچک لیں گے۔
جو آدمی غیر کے وار سے بچنا چاہتا ہے، ایک چیز کو سنبھال لے کہ جہاں بیٹھوں گا نیکی کی دعوت دوں گا۔ آخری بات، نیکی کی، معروف کی دعوت دینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ نماز پڑھو، سچ بولو، تلاوت کرو، ذکر کرو، حیا کرو، نکاح کرو، یہ معروفات ہیں۔ منکرات جو ہیں، جس کو چھوڑنا ہے، جس کو پرہیز کہتے ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں۔ مر رہا منکم منکرا، جو برائی دیکھے، یہ نہیں کہا کہ فوراً روک دے۔ منکر سے روکنا ہو تو اس کے لیے 3-4 شرائط ہیں۔ معروف کے کرنے کے لیے کہ یہ کھانا کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ۔ کھانا کھلانے کے لیے لواحقین کو مریض پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، دوائی دینے کے لیے، انجیکشن لگانے کے لیے، ڈراپ ڈالنے کے لیے، ٹیبلٹ لینے کے لیے بچے منہ بناتے ہیں اور پریشانی آ جاتی ہیں۔ منکر سے روکنا ہو کہ شراب نہ پیا کرو، زنا نہ کیا کرو، چوری نہ کیا کرو، قتل نہ کیا کرو، تو اس کے لیے 3-4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، جب کسی کو منکر کو شرائط کے بغیر روکیں گے تو بڑا منکر پیدا ہو جائے گا، وہ آپ سے فاصلے پہ چلا جائے گا، آپ سے سلام دعا چھوڑ جائے گا۔ تو آپ سے سلام دعا کا چھوڑ دینا ایک نئے منکر کا اضافہ ہو گیا۔ پہلے شراب پی رہا تھا، آپ نے روکا، اس نے سلام دعا چھوڑ دی، تو ایک منکر پہ نیا منکر آ گیا۔ قطع تلقی کر لینا، سلام دعا چھوڑ دینا، پھر جب سلام دعا چھوٹ گیا پھر غیبت شروع ہو جائے گی، تکبر شروع ہو جائے گی، گالیاں شروع ہو جائیں گی، بدگوئی شروع ہو جائے گی۔ یہ قطع تلقی خود بخود کئی گناہوں کا باعث بنے گی۔ سب سے پہلی شرط منکر کی یہ ہے کہ اس گناہ کی اس نے ریکی کر کے تلاش نہ کی ہو، اچانک گناہ سامنے آیا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیمرے لگا کر، خوردبین لگا کر، ریکی کر کے، تحقیق کر کے دوسرے کی کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ جس کمی کو تلاش کر کے اصلاح کی جائے گی وہ کبھی اصلاح نہیں ہوگی، رسوائی ہوگی۔ کسی کی کمیاں تلاش نہ کریں، ایٹ ونس سامنے آ جائے، کسی نے بتا دی، دوسری بات ہے۔ جو آدمی کمیاں تلاش کر کے اصلاح کرتا ہے وہ کبھی مصلح نہیں ہو سکتا، وہ فضیحت ہوتی ہے، نصیحت نہیں ہوتی۔ انداز فضیحت کا ہوتا ہے لیکن نصیحت کا ہوتا ہے، لیکن نیت فضیحت کی ہوتی ہے۔ جس گناہ کی تلاشی میں ریکی ہو، تجسس ہو، جستجو ہو، محنت ہو، وہ اس گناہ کی کبھی بھی روکیں مت، کیونکہ اس میں آپ کی اذیت شامل ہے۔ دوسرا، اگر کوئی گناہ کسی کے کہنے پہ سامنے آیا تو اس کو سلپری انداز سے کہیں، کھرچ کھرچ کے نہ کہیں فلاں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ کام کا، اگر ایسی کام ہے تو چھوڑ دیں، پھر موضوع بدل دیں۔ اگر اسی موضوع کو رگڑتے رہیں گے تو پھر آدمی دفاع میں آ جائے گا۔ اس کو ہلکا سا کہہ کے چھوڑ دیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، اور اس کو یہ نہ کہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا اور مجھے یقین ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کی طرف منسوب کر کے، اور کوئی میں بھی ہو سکتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی کہہ رہا تھا یہ کام کا، اگر ایسا ہے تو چھوڑ دو، بس یہ کہہ کے چھوڑ دو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نصیحت تنہائی میں کرو، منظر عام پہ نہ کرو۔ منظر عام پہ آدمی اپنی غلطی کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور غلطی سے بڑا غلطی کا دفاع کرنا غلطی ہوتی ہے۔ یہ غلطی پھر پینیٹریٹ کر جائے گی، اندر تک اتر جائے گی۔ تنہائی میں کرو۔ ہم کبھی کبھی بچوں کی رسوائی دوستوں کے سامنے کر دیتے ہیں، بچوں کو بے عزت کر دیتے ہیں دوستوں کے سامنے، کبھی نہ کریں، وہ آپ سے فاصلے پہ رہنا شروع کر دے گا۔ اور چوتھا، اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر بھول کے بھی اس کا تذکرہ نہ کریں۔ یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس نے پہلی صدی میں بت توڑے دلوں کے پاکیزگی کو رواج دیا۔ اب کم نصیبی سے امر بالمعروف چھوٹ گیا، نہی عن المنکر چھوٹ گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی کہنے لگا میں شکر ہے بہترین امت میں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہاں لکھا ہے تم بہترین ہو؟ قوم موسیٰ بہتر کیوں نہیں، قوم عیسیٰ بہتر کیوں نہیں، قوم ابراہیم بہتر کیوں نہیں، قوم نوح بہتر کیوں نہیں؟ اس نے کہا قرآن میں آتا ہے کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا آگے بہترین امت ہونے کی وجہ بیان کی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر یہ کرو گے تو بہترین ہو، اگر یہ نہیں کرو گے تو بہترین نہیں ہو۔ معاذ امت محمد میں پیدا ہو جانا بہتری ہونے کی دلیل کوئی نہیں۔ آگے وجہ بیان کی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ گزارش کی آپ حضرات سے کہ جہاں بیٹھیں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ معروفات کا پرچار کریں۔ خاموش رہنا معروف منکر کی تصدیق کے برابر ہے۔ جس نے دل سے گناہ کو برا نہ جانا اس کے اندر اپنا ایمان کوئی نہیں۔ پہلے یہ ہے کہ زبان سے کہیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، کیونکہ کئی انداز ہوتے ہیں۔ باپ اور انداز سے دعوت دے سکتا ہے، دوست اور انداز سے دعوت، اس کو کوشش کریں۔ اگر یہ رواج دے گا تو روشنیوں کا سفر عام ہوگا، خوشبوؤں کا سفر عام ہوگا، اور اگر یہ رواج نہ دیا تو ایسے گھپ اندھیرے دستک دیں گے کہ دانشوروں کی دانش بھی مات کھا جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔